अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको ठीक ही रखे, अपने हिफ्ज़ मान में रखे और मुझे भी। तो व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के साथ तारकशी का एक डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। ये डिज़ाइन ज़रा कलरफुल है। पहले वाली जो मेरी क्लासेस थी वो तो वाइट ही थी सारी, लेकिन ये मैं लेडीज़ बना रही हूँ। लेडीज़ शर्ट है मेरे पास, ये लेडीज़ डिज़ाइन है मेरा। इसमें तारकशी एम्ब्रॉयडरी एंड शीशा है। शीशा भी मैंने इसके ऊपर लगाया है अपनी कढ़ाई के ऊपर। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ आप लोगों के साथ कलरफुल शर्ट के ऊपर कलरफुली मैंने धागा लिया है। पहले वाली जो मेरी वीडियोस हैं तारकशी की, उनसे ये डिज़ाइन चेंज है, कलर भी इनका चेंज है। पहले वाइट के ऊपर वाइट ही बनाया था मैंने, लेकिन ये लेडीज़ है तो लेडीज़ तो फिर ज़ाहिर सी बात है ज़रा कलरफुल अच्छे लगते हैं। ऊपर कंट्रास्ट ही अच्छा लगता है, सेम तो नहीं अच्छा लगता। तारकशी का डिज़ाइन ज़रा नुमाया हो, फिर ही रंग बिरंगा सा अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने इसके ऊपर 2-3 शेड वाला धागा लगाया है और मैं इसके ऊपर तारकशी बना रही हूँ। ये मैंने लेडीज़ शर्ट जो है मेरी, उसके मैंने बाजुओं पे डिज़ाइन बनाया हुआ था, और जो इसका था फ्रंट इस शर्ट का जो आगे दामन था उसके ऊपर मैंने बनाया हुआ था। माशाल्लाह से बहुत प्यारी ये मेरी शर्ट बनी है। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसके ऊपर मुश्किल कोई चीज़ नहीं है, वही आम चीज़ें हैं जो तारकशी में बनाई जाती हैं। वही पहले धागे जो हैं निकाल लिए जाते हैं। ये बार्डर टाइप है, ज़रा बॉर्डर में बना हुआ है। ये सारा फुल है, नीचे से जो इसका दामन होगा वो बिल्कुल फुल होगा। तो मैंने ऐसे ही आम तारकशी की तरह आम जो बनाई जाती हैं कमीज़ें, उसकी तरह मैंने इसके धागे निकाले हैं। फिर इसके साथ साथ मैं छोटी लाइनें बनाऊंगी, जैसा कि पहले मैंने बनाई हुई हैं, बाकी अपनी वीडियोस में वो बनाऊंगी। फिर इसके बाद मैं इसके साथ एक एक बेल बनाऊंगी कढ़ाई की। फिर इस बेल के ऊपर मैं एक एक शीशा लगाया है मैंने। इंतहाई इजी है। मेहनत तो है, ज़ाहिर सी बात है, मेहनत के बगैर तो, मेहनत के बिना तो कोई भी काम नहीं होता। मेहनत तो करनी ही पड़ती है, फिर बैठे बैठाए तो नहीं ना कोई भी चीज़ मिलती। लेकिन ईजी है, ईजी है। जिन लोगों को तारकशी आती है उनके लिए इंतहाई ईजी है। उन लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा कि अगर लेडीज़ डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो कैसे करते हैं। मेरे पास बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं, जो मेरी प्यारी प्यारी दोस्तें होती हैं जो मेरी तारकशी को पसंद करती हैं, अगर वो सुन रही हैं तो उनको पता चले गया होगा। दोस्तें जो हैं मेरी, वो मुझे जब भी मैं बच्चों के लिए जेंट्स यानी बॉयज़ शर्ट में बनाती हूँ तो वो मुझे देख के कहती हैं कि प्लीज़ बाजी मेरी भी बना के दें। दोस्त होती हैं मेरी, तो वो मुझे कहती हैं कि मेरी भी बना के दे। तो मैं आगे से उनको टाल देती हूँ कि नहीं, ये लेडीज़ नहीं बनती। लेकिन लेडीज़ अगर बनती हैं तो फिर इस तरह बनती हैं। लेडीज़ कमीज़ें जब तारकशी वाली बनती हैं तो वो इस तरह बनती हैं, जेंट्स की तरह नहीं बन सकती। जेंट्स में तो ये होता है बेबी जेंट्स बनाएं या बड़ी बनाएं, उस पर हम छोटी पट्टी जो होती है उसको तारकशी कर देते हैं, उस पर कढ़ाई कर देते हैं, और साथ में हल्की फुल्की सी कोई काज टांका वगैरह इस किस्म की छोटी छोटी चिकन बना देते हैं इस तरह। तो वो जो पट्टी होती है जेंट्स, वो नेक जो होता है वो रेडी हो जाता है। लेकिन लेडीज़ ऐसा नहीं होता। लेडीज़ पे हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, फिर कहीं जाकर वो नज़र आता है तारकशी का काम। लेडीज़ शर्ट में हम यूँ करते हैं कि हमें या बाजुओं पे फुल बनानी पड़ती है, गले के ऊपर बनानी पड़ती है। गला तो फिर स्क्वायर में बनेगा ना, फिर ही अच्छा लगेगा, क्योंकि तारकशी गोल नहीं बनती। तारकशी वी भी मुश्किल ही होती है, वैसे बन जाती है लेकिन वी भी नहीं बनाई जाती, तो ना गोल बनती है। तो लिहाजा तारकशी स्क्वायर में बनेगी। तो इससे बेहतर है कि हम दामन पे, शर्ट के नीचे दामन पे बना लेते हैं। तो दामन शर्ट का जो नीचे वाला घेर होता है वो फिर काफ़ी ज़्यादा बना हुआ हो, फिर वो प्यारा लगता है, ठीक है ना। तो इसलिए फिर मैं ये कहकर टाल देती थी अपनी दोस्तों को कि देखें लेडीज़ में तो बनती ही नहीं है, जेंट्स बनवानी है तो बना लें, लेडीज़ नहीं बनती। लेकिन अगर लेडीज़ बनती है तो व्यूअर्स इस तरह बनती है। आप लोग ये देखेंगे तो फिर आप लोगों को समझ आ जाए कि लेडीज़ अगर हमने डिज़ाइन बनाना है तारकशी का तो कैसे बनाना है। सबसे पहले तो हमने तारकशी बनानी है, उसके साथ छोटी छोटी बनानी है लाइनें, फिर हमने उसके साथ एम्ब्रॉयडरी ऐड करनी है, ऊपर टच देना है उसे लेडीज़ का, तो शीशा वगैरह लगाना है, और कलरफुल बनानी है हमने सेम में भी नहीं बनानी, हमने रंग बिरंगे डार्क कलर लेकर फिर हमने तारकशी करनी है, वरना तो फिर वो जेंट्स लुक ही आएगा ना। फिर वो अगर हम वो जेंट्स वाला गला बना लें छोटा सा आगे से तो फिर वो वही लुक आएगा। सो आपने अगर तारकशी लेडीज़ पे करनी है तो फिर आपने इस तरह बनानी है। नीचे मैंने फुल बॉर्डर बनाऊंगी मैं इसका, दामन का, आगे कमीज़ के घेरे का, बाजू मैंने फुल बनाई हैं, तो इस तरह फिर ये अच्छा लगता है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुकी होगी, जिस तरह मैंने वजाहत कर दी है
کہ لیڈیز کیسے بنتے ہیں، تو مجھے امید ہے آپ لوگوں کو اچھا بھی لگے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آپ لوگوں نے میرے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب بھی کرنا ہے اور کمنٹس میں بھی جانا ہے آپ لوگوں نے۔ مزید آپ اگر کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کو لے کر، لیڈیز تارکشی ویڈیو کو لے کر، تو آپ مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ساتھ ہی میں نے کڑھائی شروع کر دی ہے، میں نے ٹریس کیا ہوا ہے، اس کے ساتھ ہی ٹریس کے اوپر میں کڑھائی کر رہی ہوں۔ آپ لوگوں کی آسانی کے لیے میں یہ آپ لوگوں کے سامنے کر رہی ہوں۔ یہ ماشاءاللہ بہت پیارا ڈیزائن بنتا ہے۔ یہ لیڈیز اگر آپ بناتی ہیں تو فل دامن بنانا پڑے گا آپ کو۔ 3-4 لائنیں تارکشی کی چوڑی پٹی والی بنائی ہیں میں نے، پھر ان کے ساتھ مزید میں چھوٹی چھوٹی پٹیاں بھی بناؤں گی آگے دھاگے نکال کر۔ تو اگر آپ میں سے کوئی لیڈیز تارکشی کرنا چاہتا ہے تو وہ اس آئیڈیا کو، اس سیمپل کو سامنے رکھ کر، اس نمونے کو سامنے رکھ کر بنائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا یہ بہت اچھا ڈیزائن بنے گا۔ ہم محنت ضرور کرنی پڑے گی۔ دیکھیں بیٹھے بٹھائے کوئی بھی چیز نہیں ملتی۔ تارکشی کی ایک ڈیمانڈ ہے، ایک تارکشی کا ایک سٹینڈرڈ ہے، لوگ بہت پسند کرتے ہیں اسے، تو لیڈیز میں بھی اسے پسند کیا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میں نے ساتھ میں بھی چھوٹی لائنیں نکالی ہیں۔ یہ بڑی چوڑی والی تارکشی بنا کر میں نے ساتھ میں بھی چھوٹی چھوٹی تارکشی بنائی۔ یہ والا ڈیزائن جو میں نے بنایا ہے چھوٹی تارکشی والا، یہ میں کلاس نمبر 2 اور 3 میں بنا چکی ہوں۔ اگر آپ لوگ یہ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ 2 اور 3 کلاس سرچ کر کے تارکشی کی، تو آپ اس میں پلے لسٹ میں جا کر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ میں نے بنایا ہوا ہے۔ یہ میں نے اپنے چھوٹے موٹے سارے ڈیزائن جو ہے میں نے اپنی جو تارکشی کی جو کلاسز ہیں ان میں نے سارے بنائے ہوئے ہیں۔ تو پھر کیونکہ اگر میں چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ یہاں شیئر کروں گی تو میری ویڈیو جو ہے وہ لمبی بھی ہو جائے گی، بڑی بھی ہو جائے گی، تو ٹائم بھی ہے وہ پھر زیادہ صرف ہوگا۔ میں وہ چیزیں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں جو کہ میں نے پہلے نہیں بتائی ہوئی، آپ لوگوں کے ساتھ میں وہ چیزیں شیئر کر رہی ہوں۔ ایک ہی چیز کو بار بار ریپیٹ کرنا میرا اور آپ کا ٹائم ہی ضائع کرنے والی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ تارکشی ود امبرائڈری ہے۔ تو یہ اگر کڑھائی کرنی ہے آپ نے لیڈیز میں جا کر تو پھر آپ نے یوں کرنی ہوگی۔ میں نے ساتھ بیل ٹریس کی تھی، تارکشی کی ایک پٹی بنا کر ساتھ ایک بیل ٹریس کی تھی، پھر اس کے ساتھ میں نے ایک اور تارکشی کی لائنیں بنائی ہیں ایسے ہی درمیان میں چوڑی سائڈوں پہ باریک والی، اس طرح میں نے بنائی ہیں۔ تو اس طرح کرتے کرتے میں نے قمیص کا جو میرا گھیرا تھا، آگے والا دامن تھا، اس کو میں نے فل کور کر دیا تھا۔ نیچے والا جو ہوتا ہے نا چاک کے ساتھ والا جو ہوتا ہے وہ میں نے کر دیا تھا۔ اور سٹیچنگ نہیں کرنی آپ نے، اپنی قمیض جو ہے وہ سٹیچنگ نہیں کرنی، آپ نے پہلے تارکشی کرنی ہے، کڑھائی کرنی ہے، پھر آپ نے بعد میں سٹیچنگ کرنی ہے، کیونکہ تارکشی کے دھاگے نکالنے ہوتے ہیں تو پھر وہ مشکل ہو جاتی ہے۔ سلائی ہونے کے بعد پھر یہ سارا جو کام ہے یہ نہیں ہوتا۔ تو اس میں نے ایک شیشہ بھی آپ لوگوں کے سامنے لگایا ہے تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے کہ تارکشی میں شیشے بھی چلتے ہیں۔ کڑھائی کے اندر پھول وغیرہ میں اگر کہیں آپ نے لگانا ہے تو آپ لگا لیں، شیشے لگا لیں، آپ ادھر موتی لگا لیں، بیڈس لگا لیں، جس قسم کے بھی چل رہے ہیں، جو شیشے اس میں ستارے بھی آ جاتے ہیں، سٹارز آپ لگانا چاہتے ہیں وہ بھی آپ لگا لیں، یہ آپ لوگوں کی مرضی ہے۔ تو میں نے یہاں پر شیشہ لگایا ہے آپ لوگوں کے سامنے دیکھیں۔ تو یہ میرا سارا جو ہے، جو میرا بتانے کا آپ لوگوں کو تھا وہ یہی تھا۔ جو ساری چیزیں میں نے آپ لوگوں کو میں نے اپنے سیمپل میں بنائی ہیں، میں نے ساری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی ہیں۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ نے یہ بنا کر ضرور دیکھنا ہے، اور امید ہے کہ اس میں مجھے کوئی مشکل بات بھی نہیں لگی۔ دھاگا میں نے اینکر کا ہی لیا ہے، شیڈ والا دھاگا میں نے اینکر کا لیا ہے۔ نلکی کے ساتھ بھی بن جاتا ہے، ریشمی نلکی کے ساتھ بھی بنتا ہے، لیکن مجھے یہاں پر یہ چیز زیادہ اچھی لگی تھی تو میں نے یہ لے لیا تھا۔ آپ لوگ اگر ریشمی نلکی کے ساتھ ریشمی تھریڈ لگانا چاہتی ہیں آپ وہ لگا لیں، یہ آپ لوگوں کی اپنی مرضی، اپنی چوائس ہوتی ہے۔ ہر انسان کی دیکھیں، چاہے کوئی ڈریس کا انتخاب ہے یا چاہے کسی بھی چیز کا انتخاب ہے، ہر انسان کی اپنی اپنی مرضی ہوتی ہے، اپنی اپنی چوائس ہوتی ہے۔ مجھے یہاں پر جیسا جو اچھا لگا میں نے اپنے ذہن سے، اپنے دل سے کیا، کیونکہ میں نے پہننا تھا ڈریس، میں نے اپنی مرضی کا بنایا۔ تو میرے خیال میں ہر انسان کو اپنی مرضی کی زندگی پوری گزارنے کا حق ہونا چاہیے۔ ہم اپنے ملک میں رہتے ہیں ویورز، ہم ایک آزاد ملک کے آزاد باشندے ہیں، تو ہمیں اپنی لائف پہ اپنے اوپر ہی فوکس کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے گھر کے اوپر ہی اپنے جو مرضیاں ہیں نا، ہمیں اپنی ذات پہ اپنے گھر کے اوپر ہی تھوپنی چاہیے۔ ہمیں دوسروں کے معاملات میں انٹرفیئر کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اگر ہم نام رکھتے ہیں نا کہ ہم آزاد ملک میں رہتے ہیں، ہم آزاد ملک کے باشندے ہیں، تو پھر جیسے ہم اپنے اوپر سوچتے ہیں نا کہ ہم آزادی کی زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں، تو باقی جو ہمارے فیملی ممبرز ہیں یا ہماری بہو بیٹیاں ہیں وہ بھی آزادی کی زندگی ہی گزارنا پسند کرتی ہیں۔ انہیں بھی پورا اختیار ہونا چاہیے کہ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزاریں، اور نہیں تو کم از کم وہ اپنی ذات پہ تو اپنی مرضی چلا سکتی ہیں نا۔
تو ہم اسے ان کو باؤنڈ کر کے رکھیں, ہم ان کو اپنا غلام بنا کر رکھیں, تو یہ ساری چیزیں غلط ہے. یہ ایک چھوٹی سی مثال شروع ہوتی ہے, جیسے ہم اپنی مرضی کا ڈریس پسند کرتی ہیں جا کر دکان سے اپنے لیے, مارکیٹ سے ہم اپنے لیے پسند کرتی ہیں, تو اس طرح باقی ساری چیزیں بھی دوسروں کو بھی اختیار دیں. اگر آپ کو زندگی ایک دفعہ ملی ہے تو دوسروں کو بھی ایک دفعہ ہی ملی ہے. دوسروں کو, اپنی بہو بیٹیوں کو بھی اختیار دیں کہ وہ اپنی ذات پہ اپنی مرضی چلا سکیں. کھانے پینے سے لے کر جوتی کپڑے سے لے کر ہر زندگی کا جو معاملہ ہے اسے چھوڑ دیں, وہ اپنی زندگی انجوائے کرے. اپنے مذہب, جس مذہب کو وہ مانتے ہیں, جس مذہب پہ وہ بلیو کرتے ہیں, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے جو جائز چیزیں ہیں جس طرح وہ گزارنا چاہتی ہیں ان کو چھوڑ دیں. مت باؤنڈ کریں ان کو, مت ان پہ پابندیاں لگائیں کہ ایسے کریں ویسے کریں, یہاں نہ جائیں, یہ نہیں. اگر آپ نے اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاری ہے تو دوسروں کا بھی دل کرتا ہے اپنی زندگی کو انجوائے کرنے کا. تو بات شروع ہوئی ہے کہ کڑھائی سے, ڈریس سے بات شروع ہوئی ہے, تو یہ بات آگے چلی جاتی ہے, زندگی کے تمام معاملات میں چلی جاتی ہے. خود بھی اچھا سوچا کریں, پازیٹیو سوچا کریں, اور دوسروں کے معاملے میں بھی پازیٹیو رہا کریں. جو جس طرح گزار رہا ہے اسے گزارنے دیں. دیکھیں, ہمیں ہمارے جو قائد اعظم محمد علی جناح تھے, انہوں نے ہمارے لیے بہت آسانیاں کی ہیں, ان پہ رحمتیں ہوں. تو آپ بھی اپنے لیے آسانیاں ہی پیدا کریں. ہم نے الگ ملک اس لیے لیا تھا اپنی مرضی کی زندگی گزاریں, تو پلیز اپنے آس پاس والوں کو بھی ان کی زندگی گزارنے دیں. شکریہ. ماشاءاللہ میری قمیض جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے, یہ پورا دامن ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ. آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے اور آپ نے خوش رہنا ہے اور دوسروں کو بھی خوش رہنے کا موقع دینا ہے, کیونکہ سب کی اپنی زندگی ہوتی ہے. شکریہ.